الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ إلى آخر الآية. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی، اس کا بیان ہے، اور پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحت ہے. اصل میں ایمان کی جو اصل چیز ہے اور ہمارے دین کے اندر جو اصل چیز ہے، حکمت ایمانی کہ ایمان کیا ہے، حکمت کیا ہے. حکمت کو سمجھنا قرآن میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو حکمت ایمانی میں ہم غور اور فکر کریں گے تو سب سے بڑی چیز ہے معرفت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا. یہ سب سے بڑی چیز ہے. دین کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے. انسان جو ہے یہ حیوان ناطق ہے، حیوان عاقل ہے، یعنی اور بھی حیوان ہے کہ جو اپنے خالق کو، اپنے پیدا کرنے والے کو جو پہچانے وہ اصل ہے. اب حیوانات تو مکلف نہیں ہیں، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے اور انسان کے لیے یہ جو سارا کارخانہ بنایا ہوا ہے، تو انسان کی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان محتاج ہے، جانور اس کے محتاج نہیں ہے. اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا یہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچانے. اسی کو کہتے ہیں معرفت رب. اور انسان کا یہ فطری عمل ہے، یعنی مسلمان کا نہیں ہے، صرف ایمان والے کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ تمام حیوانات کا فطری عمل ہے کہ آپ کسی جانور کے ساتھ بھی اگر آپ احسان کا معاملہ کریں گے تو وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے گا. حالانکہ وہ ناطق نہیں ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، لیکن آپ اس کی آنکھوں سے، اس کے جواہرے سے آپ معلوم کر لیں گے، آپ محسوس کر لیں گے کہ وہ ہمارا شکر ادا کر رہا ہے. یعنی ایک گائے ہے، اس کو آپ نے روٹی ڈال دی، پھر آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں، ایک بکری ہے، ایک کتا ہے، تو جانور بھی اس کی جو محدودیت ہے عقل کی، تو وہ اس کے کھلانے والے کو اپنا محسن سمجھ لیتا ہے، اور ہے بھی وہ ایک درجے میں اس نے احسان کیا ہے، اس کو رزق دیا ہے، اس کو مطلب میں اس نے کھلایا ہے. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. اب اگر کوئی انسان ہے اور وہ اپنی فطرت میں یہ چیز
اصل میں یہ چیز کیا ہے، ہمارے اندر دبی ہوئی ہے نا، اللہ نے تو فطری طور پر تو ہر انسان کے اندر رکھا ہے، لیکن یہ چیزیں دبی ہوئی ہیں، اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ، کتب سماویہ کا سلسلہ، دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ، یہ اسی چیز کو ابھارنے کے لیے، اسی چیز کو باہر نکالنے کے لیے یہ سب محنت ہے۔ تو انسان جو ہے یہ اپنے حقیقی معبود کو اگر نہیں پہچانتا ہے تو وہ کفر اور شرک کی ضلالت میں اور گمراہی میں پڑا رہے گا۔ اسی لیے اور وہ اپنا محسن کسی جس سے اس کو تھوڑا سا فائدہ محسوس ہو رہا ہے، اس کو وہ اپنا محسن حقیقی سمجھ رہا ہے۔ مثال ہے سورج کی، آپ مثال دیکھ لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوقات میں سے ہیں، وہ تو کوئی رب ہے نہیں، رب کے درجے میں ہے نہیں وہ، لیکن ہاں اس کا اثر ہے کہ سورج کی روشنی سے پوری دنیا قائم ہے، انسانوں کی زندگی قائم ہے، حیوانات کی زندگی قائم ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کے اثر سے پھل وغیرہ، غلہ وغیرہ اگ رہا ہے، اس میں اثرات پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ لکڑیاں جو ہم جلاتے ہیں یہ جلتی بھی ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے، یعنی اس روشنی کا اثر گر گر کر اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس صلاحیت کی وجہ سے وہ روشن ہوتی ہے۔ تو اب یہ لوگوں نے، جن لوگوں نے اپنے حقیقی معبود کو نہیں پہچانا، انہوں نے سورج کو ہی معبود سمجھ لیا کہ یہ تو ہمیں بہت سارے فائدے دے رہا ہے، بہت ساری چیزوں کی طرف ہمیں یہ، ہماری بہت ساری ضرورتیں جو ہیں ہماری زندگی کی پیدائش سے لے کر موت تک کی، وہ بہت ساری ضرورتیں یہ سورج ہماری پیدا کر رہا ہے۔ تو انسانوں نے اس کو اپنا معبود حقیقی سمجھ لیا، یا کسی درجے میں یعنی شرک کے طور پر اس کو سمجھ لیا۔ تو اس طرح آدمی اگر حقیقی رب کو نہیں پہچانے گا تو وہ بھٹکتا ہی رہے گا، وہ ادھر سے ادھر، کبھی اس کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کسی اور سے فائدہ ہو گیا تو اس کی پرستش کر رہا ہے، کبھی کسی اور سے فائدہ ہو گیا تو اس کی پرستش کر رہا ہے، چیزوں کی پرستشوں میں وہ لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف مال کی پوجا کرتے ہیں کہ بھائی مال جو ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ ہماری ضرورت کو گویا پورا کر رہا ہے، تو اب اس نے اسی کو لکشمی ماتا بنا دیا ہے، اسی کی وہ پرستش ہو رہی ہے۔ تو یہ انسان جب اپنے، یعنی یہ فطری چیز تو تھی کہ اپنے محسن کے آگے وہ جھکے، اپنے محسن کا وہ شکر ادا کرے، لیکن اگر اس کی معلومات اس کو صحیح نہیں، اس نے صحیح روشنی میں اس نے نبیوں والا علم اگر اس نے حاصل نہیں کیا ہے، اس نے یہ چیزوں کو پہچانا نہیں ہے، تو وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا اور اخیر میں وہ جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ اور جو مسلمان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے معبود حقیقی کو پہچانیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے شکر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب محسن کا احسان ہم پر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، ہماری ضرورت کو پورا کیا، ہمیں سب سے اشرف المخلوقات بنایا، تو اب اس کے لیے لازمی چیز کیا ہے؟ شکر ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب شکر ادا کرنے میں کس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں؟ ایک تو ہے زبانی شکر ہے کہ زبان سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہمیں بتائے، ان میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درجے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے نماز، الصلاۃ۔ مجھے بات جو اصل کرنی تھی وہ اسی بات پر کرنی ہے کہ نماز جو ہے یہ دین کا سب سے اہم رکن کیسے بنا ہے، کہ عبودیت کا یعنی جو سب سے اعلیٰ درجہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور اس میں بھی پھر چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نماز کے بیان بارہا سنتے رہتے ہیں، تو اب اس میں نماز
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو، تو اس میں طریقہ ہمیں بتا دیا گیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے۔ پھر اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی نمازیں تھیں۔ تو ابھی ہم لوگ ہم جو مسلمان ہیں، ہم لوگ جو ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی چیز گویا کہ وہ احادیث کے مطابق اگر ہم دیکھنے جاویں تو ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز سب سے پہلی چیز ہے، وہ ہے نماز۔ لیکن ابھی ہم لوگ نماز پر ہی ابھی پورے آئے نہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں بھی پوری درست نہیں ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی کی طرح نہیں ہے کہ وہ علماء کرام کو پوچھتے نہیں ہیں کہ ہماری نماز ذرا دیکھ لو کیسی ہے، صحیح ہے یا نہیں، امام کو نہیں پوچھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں 50 سال 40 سال 30 سال 35 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، بس جیسی پڑھ رہے ہیں ویسی ہی پڑھ رہے ہیں، آج بھی وہ ویسی ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز کو ہم کو سیکھنا پڑے گا، اور نماز کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے، نماز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یہ بیانات کہ جو 5 نمازیں ہمیں ملی ہے، تو فجر کی 2 کس نبی کی وجہ سے ملی ہے، ظہر کی 4 کس انبیاء کرام کی وجہ سے ملی ہے، عصر کی 4 کون سے نبی کی نماز ہے، مغرب کی نماز 3 کیوں ہوئی، اس کی تفصیل الگ ہے، عشاء کی 4 رکعت کیسے ہوئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو انعام دیا ہے نماز کا، اور اسی لیے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ معراج ہم جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا۔ دیکھو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو کلام کیا ہے، اس میں کسی کا پردہ نہیں ہے، بیچ میں کسی فرشتے کا دخل نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہاں وحی کا جو سلسلہ قائم ہوا ہے دنیا میں، تو اس میں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام واسطے میں ہیں، اور بہت ساری ایسی وحی ہے جو دل پر القاء ہوئی ہے، روح پر جو اس کا اطلاق ہوا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہوا ہے وہ ہے روبرو، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یعنی کلام کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بالکل سامنے کلام کیا ہے۔ ایک پردہ اگر ہم اس کو مان لیں بیچ میں، ایک پردے کی شکل، ورنہ کلام جو ہے وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سامنے کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی شرف ملا ہے شب معراج میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بلا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی ربہ ما اوحی، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ گویا صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، یہ مومن کی معراج ہے، یعنی بندہ اپنے رب کے بالکل سامنے ہو جاتا ہے، کوئی پردہ بیچ میں نہیں ہوتا ہے۔ نماز کو ہم سمجھے، نماز ہم آ کے پڑھ لیتے ہیں نا، اس کو ہم سمجھے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی فکر ہم کو اس وقت ہوگی کہ ہم جب اس کو سمجھیں گے کہ میں جو سجدہ کر رہا ہوں، حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے قریب اگر ہوتا ہے، اقرب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم سجدے میں ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے قدموں میں ہم گر گئے۔ اگر یہ تصور ہمارے اندر نہیں ہے تو نماز کا جو اجر ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے۔ ہاں، نماز کی جو مطلب میں اصل چیز جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ثواب تو مل جائے گا ہم کو، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
ہم مسجد میں آئے، ہم نے نماز پڑھی، جو فرائض ہے، نوافل ہے، سنت وغیرہ ہم نے پڑھی، تو اس کا ثواب ہم کو مل جائے گا۔ لیکن جو مومن کی معراج ہے، جو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا جو قرب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہے نا، یہ جو سلسلہ جو چلا ہے دوسرے مذاہب میں، اور ہمارے یہاں بھی محبین حضرات کے یہاں کچھ بہت کم ہے، ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اوروں کے یہاں یہ ہے کہ تم گندے ہو، تمہارے اعمال صحیح نہیں ہیں، تم ٹھیک نہیں ہیں، اللہ تک تم کو پہنچانے والے درمیان میں ہم ہیں۔ کوئی پوپ ہے، کوئی پادری ہے، کوئی مہاراج ہے، کوئی سنت ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، تو وہ بیچ میں حائل ہے بندے اور اللہ کے درمیان میں۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ تاریخ دیکھ لیں کہ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے سے بندوں کو نہیں جوڑا۔ ہاں، اطاعت کے لیے تو کہا ہے، لیکن وہ اطاعت میں بھی، رسول کی اطاعت میں اصل اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف جوڑا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے، اللہ کی جو معرفت ہے، یہ نماز کے ذریعے ہی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حکمت ایمانی میں، ایمان کی حکمت میں سب سے اعلیٰ درجے پر جو عمل ہے وہ ہے نماز، الصلاۃ۔ اور صلاۃ کا عربی میں آپ ترجمہ دیکھیں گے، بہت سارے معنی ہیں، دعا کے معنی میں ہے، اسی لیے درود شریف میں بھی یہ لفظ آتا ہے اللہم صلی علی محمد میں، اور اصل اس کے معنی ہے تپانا، بھڑکانا، یعنی جو فطری جذبہ، اللہ کی معرفت کا فطری جذبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، وہ نماز میں بھڑک جاتا ہے، نماز میں وہ گرم ہو جاتا ہے، نماز میں وہ ابھر آتا ہے، اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل سامنے اور بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حکمت ایمانی کا سب سے اعلیٰ درجہ، جو حکمت ایمانی میں ہے وہ ہے نماز۔ اس کو اور ہم اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری یاد کے لیے، تو یاد کے لیے جیسے سبحان اللہ ہم نے پڑھا، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، الحمدللہ ہم نے پڑھا، اللہ اکبر ہم نے پڑھا، یہ غائبانہ صیغے ہیں، اس میں اللہ سے ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن میں اللہ سے کوئی خطاب، مخاطبہ نہیں کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نے اللہ کی تعریف کی، لیکن اس میں اللہ سے مخاطب نہیں ہو رہا ہوں۔ اب نماز میں سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھتے ہیں، جو سنت موقدہ ہے، اللہ اکبر کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس میں خطاب ہے کاف، تو کا، سبحانک، تیری یہ جو خطاب ہم کریں گے کہ تو، یہ خطاب کب کریں گے؟ جب آدمی ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر میں وہ خطاب نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے اس کو بہت چھوٹی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری نماز میں وہ جان پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ہم 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نماز چاہیے وہ نماز ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں خطاب ہے سبحانک اللہم، کہ اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، سبحانک، تو تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، اس میں بھی کاف، وتبارک اسمک، تیرا نام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے پاکیزہ ہے، وتعالی جدک، تیری بزرگی سب سے بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ایک جو خطاب ہے نماز کی شروعات میں ہم یہاں اس کو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح دعائے قنوت ہے، دعائے قنوت بھی ہم پڑھ جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیزوں کے کم سے کم ہم جو نماز پڑھتے ہیں، تو ہم جو نماز میں جتنی چیزیں پڑھ رہی ہیں، نماز کے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنی چیزیں ہم بول رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، کم سے کم مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ اس کے مطلب کو وہ جانے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ سے آپ کا کلام ہے۔
میں نے جو آپ کو کہا نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا، اور نماز مومن کی معراج ہے تو گویا اللہ سے کلام ہے، تو یہ کلام کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس میں بھی دعائے قنوت میں ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک، سب میں خطاب ہے تو کا۔ مجھے ایک آدمی نے یہ کہا تھا کہ دعا میں آپ دعا مانگتے ہیں تو یا اللہ تو کیوں بولتے ہیں؟ بولے یہ اللہ کے ادب کے خلاف لگتا ہے نا، یا اللہ تو سننے والا ہے، یا اللہ تو میری ضرورت کو پورا کر دے، یا اللہ تو کر دے۔ تو ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ، یا اللہ آپ، لیکن اس میں جو توحید کا جو معاملہ ہے، توحید کا، کہ آپ میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو شریک کر دیا، یعنی اللہ کی توحید کا معاملہ ایسا ہے کہ تو سے خطاب کریں گے تو کسی اور کا ذرا سا بھی شائبہ اس میں نہیں آئے، ذرا سا بھی شائبہ نہیں آئے۔ اس لیے یہاں بھی جو ضمیر استعمال ہوئی ہے عربی کے قاعدے میں، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تو، دعائے قنوت میں، پورے دعائے قنوت میں یہ ہے۔ تو ہم اگر دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کہ ہے لا صلاۃ، نہ سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو بھی سورہ فاتحہ کو ہی ایک نام دیا گیا ہے صلاح۔ ایک نام سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک نام صلاح بھی ہے، اس کا نام کہ نماز ہے۔ اس میں آپ دیکھو ثنا تو ہم نے پڑھ لی، ہم نے ثنا، اب ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ بھی گویا اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ کہ اس میں اللہ کو خطاب نہیں ہے، صرف اللہ کی ہم نے تعریف کی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر لفظ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں بھی کاف جو ہے تیرا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور میں تجھ ہی سے مدد حاصل کرتا ہوں۔ یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نماز میں بندے کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تعلق ہے، تو یہ حکمت ایمانی میں سب سے بڑی چیز جو نماز ہے، آج ہم ابھی نماز پر ہی نہیں آئے، 100% مسلمان نماز پر نہیں آیا ہے، اور ہمارے مسائل، ہم مسائل کے حل کرنے کے لیے بہت ساری جماعتیں بنا رہے ہیں، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا پولیٹیکل لیول پر وغیرہ، یہ وہ۔ ہمارے جو علماء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرتیں دی تھی، وہ اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں اور آج بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مسائل کا حل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نمازوں میں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں رکھا ہے۔ اگر ہم، کیونکہ یہاں آپ کوئی بھی تنظیم بنا لو گے اس کو فوراً ختم کر دی جائے گی، دیکھ رہے ہیں ہم سالوں سے کہ جو بھی حکومت کے خلاف یا حکومتی اعتبار سے ہم تنظیمیں بنانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے اور وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے اوپر اور بھی مسائل، یہ کہتے ہیں کہ علماء ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں، ڈرانے کی بات نہیں ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرتیں دی ہیں اور جن کی تاریخ پر جن کی نظریں ہیں، جو ہماری پوری تاریخ پر جن کی نظریں ہیں اور جو جانتے ہیں، وہ بتا کر گئے ہیں کہ اگر ہم اعمال پر کھڑے نہیں ہوئے، اور اعمال میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا جو عمل ہے وہ نماز ہے، اگر ہم اس پر کھڑے نہیں ہوئے تو آئندہ ہمارے لیے دنیاوی، آخرت کی پریشانی تو ہے ہی، لیکن دنیاوی سکون، چین، راحت بھی ہماری ختم ہو جائے۔ اس کو اور اچھی طرح سمجھ لیں ہم 2 منٹ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں، جو 5 ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایمان۔ ایمان تو ہے، آپ دیکھ لو روزے کے بارے میں قرآن میں ایک رکوع آپ کو ملے گا، صرف ایک رکوع میں پورے روزے کے مسائل ختم ہو گئے، پورے قرآن میں 30 پارے میں۔ اور حج کی فرضیت کے لیے صرف ایک آیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب 2 چیز رہ گئی، نماز اور زکوٰۃ۔ یہ 2 چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کا ذکر کیا فوراً ساتھ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔
یعنی نماز اور زکوٰۃ. اب زکوٰۃ میں صرف آپ وہ سال کی ایک مرتبہ والی زکوٰۃ نہیں، وہ تو فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حدیث میں کہ سوى الزکاۃ وَإِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سوى الزکاۃ، کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی یہ بھی گویا روزانہ آپ کو دینا ہے. جیسے 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں غریبوں میں پیسے کو تقسیم کرنا بھی گویا روزانہ ہے. اس کو سمجھ لیں. ہم صرف زکوٰۃ ادا کر کے مطمئن نہ ہو جائے، وہ آپ نے فرض ادا کر دیا. جیسے نماز کے بارے میں نے کہا کہ آپ نے آئے، جیسا آپ کو ادا کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ کو ثواب مل جائے گا. تو زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی، آپ اللہ کے عذاب سے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا جو عذاب ہے اس سے آپ نکل گئے. لیکن جو چیز اصل حاصل کرنا ہے وہ آپ کو صدقہ، خیرات، اپنے والدین وغیرہ، اس کی بہت ساری تفصیل ہے. تو یہ جتنے احکامات ہیں 4 رہ گئے ایمان کے علاوہ، اس میں کسی کے لیے اعلان نہیں ہے. رمضان آئے گا تو اللہ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے کوئی اعلان کر رہا ہو کہ رمضان آ رہا ہے، کوئی اعلان نہیں. زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی اعلان نہیں ہے، حج کے لیے بھی کوئی اعلان نہیں ہے. مہینہ آتا ہے ہو جاتا ہے. لیکن نماز کے لیے 5 مرتبہ 5 نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کو رکھا ہے. یہ دیکھو، آپ یہ نماز کو سمجھو کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، اور اللہ نے کیسے رکھا اس کا اعلان بھی. اپنی طرف سے اللہ نے اس اعلان کو بھی طے فرما لیا. ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی مؤذن صاحب مائک میں کھڑے ہو کر اعلان کر، بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے آ جاؤ. فجر کے وقت 2-4 مرتبہ اعلان کر دیتے، کسی کے گھر جا کر بلا لاتے، گھر بیل وغیرہ رکھ دیتے، گھر جا کر ٹھوک کر اٹھا کے آتے کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے الفاظ بھی طے فرما دیے، اس کی تعداد بھی مقرر کر دی. اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ. بس حی علی الصلاۃ ادھر تو ادھر حی علی الصلاۃ، ادھر حی علی الفلاح تو ادھر حی علی الفلاح. اور فجر میں آپ دیکھ لو الصلاۃ خیر من النوم، نوم کے ساتھ یعنی ہم نیند کا جو معاملہ ہے. تو 5 وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. تو یہ جو چند باتیں ہیں نماز کے بارے میں نے گزشتہ آخری جو میری بات تھی اس میں بھی میں نے نماز کے بارے میں ہی بات اخیر میں کی تھی. تو ہم اس کو پابندی کے ساتھ، یعنی اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ آج سے، ابھی سے لے کر ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو. جماعت سے پڑھنا تو بہت اچھا ہے، جو لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور جماعت سے ہی اصل تو اس درجے پر پہنچنا ہے. لیکن جو حضرات نماز کے پابند نہیں ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے علماء بہترین مثال دیتے ہیں کہ آپ نے اگر، میں آج آپ کا 2-3 منٹ وقت لے لیتا ہوں، کہ اگر کسی نے الارم رکھا رات کو سوتے وقت 8 بجے کا الارم رکھا کہ میں 8 بجے اٹھوں گا، کسی مسلمان نے، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ فجر کی نماز میں پڑھنے والا نہیں. اس پر ہمارے عرب کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو مسئلہ ہے، مرتد ہے، کہ وہ ایمان سے خارج ہے جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی سزا دی جائے گی، کہ اس نے ارادہ ہی کر لیا سوتے وقت کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا. ایک آدمی تو ارادہ کر کے سو رہا ہے کہ نہیں میں نماز پڑھوں گا، اور پھر نہیں آنکھ کھلی اس کی، وہ تو الگ ہے. لیکن یہ تو آپ نے طے کر لیا کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، مجھے 8 بجے اٹھنا ہے. تو اب یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں ہم سمجھیں اس کو. ہمارے یہاں اتنی سختی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں انکار کر دے گا نماز کا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہوگا، جب تک انکار نہ کر دے. لیکن یہ بھی گویا ایک درجے کا انکار ہی ہے کہ مجھے 8 بجے اٹھنا ہے، مجھے 9 بجے اٹھانا، مجھے 10 بجے اٹھانا. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور ہم یہ طے کر لیں، ہم اپنے بچوں کو بھی عادی بنائیں اور صاحب ترتیب بنائیں. صاحب ترتیب کہتے ہیں جس کی کبھی کوئی نماز اس کے ذمے باقی نہ ہو، یعنی پیدا بالغ ہوا اس دن سے جس کی ایک بھی نماز نہیں گئی، وہ صاحب ترتیب ہے. ہمارے میں ہم بہت ساروں کو پوچھتے ہیں تو بہت ساری نمازیں باقی ہیں، تو اس کی بھی آپ کوشش کریں گے، آپ شروع کریں گے تو آپ کی قضاء عمری ختم ہو جائے گی، تو آپ صاحب ترتیب بن جاؤ. مسئلہ بھی یہ ہے، صاحب ترتیب کے لیے مسئلہ الگ ہے، جس کی نمازیں زیادہ چھوٹی ہوئی ہے اس کا مسئلہ الگ ہے. صاحب ترتیب کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ترتیب تھا، اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی،
تو اب وہ ظہر کا وقت آ گیا تو اس سے پہلے وہ کیا کرے؟ فجر کی نماز کو پڑھ لے۔ اگر اس نے فجر کی نماز نہ پڑھی، ظہر پڑھ لی، اب فجر کی پڑھنے گیا تو اب ظہر واپس پڑھے۔ کیوں ایسا رکھا؟ تاکہ وہ چھوڑے ہی نہیں، اور اگر نہیں پڑھنا ہے اس کو تو اب 5 نماز کے بعد فجر کی نماز کو پڑھے۔ یعنی فجر آج چھوڑ دی تو اب ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، پھر فجر پڑھ لی، پھر اس کو قضا کرے۔ یہ مسئلہ اس لیے لائے کہ وہ آدمی چھوڑے ہی نہیں نماز، کہ بھائی میری فجر چھوٹ گئی ہے تو مجھے کسی بھی حال میں پہلے فجر پڑھنی ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے مسلمانوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس پر کھڑا کر دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا جو یہ سب سے بڑا حکم ہے، اگر ہم نماز پر آ گئے تو انشاءاللہ آگے کے تمام مسائل ہمارے اور دوسرے جتنی عبادتیں ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ وما توفیق الا باللہ۔